السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سچے دل سے دعا مانگی ہو مگر وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں آسمان سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ ہم سجدے میں رو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، یہ خاموشی دراصل رد نہیں ہوتی۔ یہ تاخیر اللہ کا انکار نہیں، بلکہ اس کا ایک بڑا اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تاخیر اس کی تقدیر کا راز جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن کبھی کبھی یہ جواب ابھی نہیں بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ وہی دیتا ہے جو بہتر ہو، اور اسے وقت دیتا ہے جب وہ سب سے بہتر وقت ہو۔ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام سالوں تک اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ ایک باپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام واپس مل گئے۔ ذرا سوچیں، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام صبر نہ کرتے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام دیکھ پاتے؟ دیکھیے، اگر آپ کی شادی کی دعا پوری نہیں ہو رہی، اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، اگر رزق کا دروازہ بند ہے، اگر اولاد کی نعمت نہیں ملی، تو سنو، اللہ تعالیٰ شاید آپ کو اس سے کئی گنا بہتر دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو اس وقت دے گا جب آپ کا دل مکمل طور پر اللہ سے جڑ جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیر سے اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ دعا مانگتے رہو، اس سے جڑے رہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سجدوں میں روتے رہو، کیونکہ وہ آپ کے آنسو سے زیادہ قیمتی چیز کچھ نہیں سمجھتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں پوری نہیں ہو رہیں، تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی خاموشی اس کی سب سے بڑی مہربانی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہو، کیونکہ وہ آپ کو وہ دینا چاہتا ہے جو آپ نے مانگا ہی نہیں، لیکن وہ آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اگر اس نے دعا ابھی قبول نہیں کی تو وہ کسی بڑی حکمت، بڑی آزمائش اور بڑی عطا کی تیاری کر رہا ہے۔ تو رونا مت، مایوس نہ ہو، دعا مانگتے رہو، اللہ سے جڑے رہو، کیونکہ آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ بس تھوڑا صبر اور تھوڑی دیر اور۔ دیکھیے، جب آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہوں تو سمجھو اللہ تعالیٰ کچھ بڑا لکھ رہا ہے آپ کے لیے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے، جب زمین پر کوئی آنکھ خاموشی سے بہتی ہے تو آسمان پر کوئی دروازہ کھلتا ہے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ راتوں کو جاگ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، جب آپ کی زبان بے بس ہوتی ہے، صرف آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں، تو یہ خاموش دعائیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچتی ہیں۔ آپ ماں سے شکوہ کر سکتے ہو، آپ دوستوں سے لڑ سکتے ہو، مگر کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرو۔ وہ آپ سے زیادہ آپ کے درد کو جانتا ہے۔ آپ دعا میں جو الفاظ نہیں کہہ پاتے، وہ بھی اسی کو معلوم ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ٹوٹی چیزوں کو مکمل کرتا ہے۔ وہ دل جو دنیا نے توڑ دیا ہو، وہ امید جو حالات نے چھین لی ہو، اللہ انہیں بہتر بنا کر واپس دیتا ہے۔ آپ نے جو کھویا وہ وقتی تھا، جو اللہ آپ کو دے گا
وہ دائمی ہوگا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے انتظار کرواتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط بنیں۔ وہ ہمیں تیار کرتا ہے اس انعام کے لیے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ جیسے بارش آنے سے پہلے بادل جمع ہوتے ہیں، ویسے ہی دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائشیں بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ صبر کر رہے ہو تو آپ تنہا نہیں ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے آنسوؤں کے ساتھ ہے، آپ کے سجدوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے، ایک بیٹی کی شادی میں تاخیر ہونا، ایک بیٹے کا روزگار نہ ملنا، ایک ماں کی اولاد کی دعا پوری نہ ہونا، یہ سب آزمائشیں نہیں، یہ سب اللہ کی خاص پلاننگ ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر دعا کے پیچھے ایک بہترین وقت مقرر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن آپ کو عطا کرے گا تو آپ وہ دن کبھی بھول نہیں سکو گے۔ آپ مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت نہیں دیا جس وقت میں ضد کر رہا تھا، کیونکہ تو نے بعد میں جو دیا وہ کئی گنا بہتر ہے۔ تو یقین رکھو آپ کی ہر دعا، ہر آنسو، ہر التجا اللہ تعالیٰ نے سن رکھی ہے۔ بس وقت کا انتظار ہے اور وہ وقت آ رہا ہے۔ تو ہار مت مانو، دعا مانگتے رہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑو، کیونکہ آپ صرف ایک سجدہ دور ہو اپنی تقدیر کے بدلنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جو رات کو اللہ کو پکار رہا ہے وہ کبھی ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ آپ رات کے پچھلے پہر جب دعا کرتے ہو تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک صدا آتی ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں بخش دوں۔ اور جب آپ اس وقت میں خاموشی سے روتے ہو تو وہ دعا بے اثر نہیں جاتی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فوری رد نہیں کرتا، اللہ انتظار کرواتا ہے تاکہ جب عطا کرے تو آپ کو یقین ہوگا یہ اس کی رحمت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا سے قبل دل کا ٹوٹنا اللہ کی رضا کی نشانی ہے؟ دل جب ٹوٹتا ہے تو انسان مکمل طور پر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ جس لمحے آپ کو دنیا کے سارے سہارے چھوڑنے پڑیں، اسی لمحے اللہ آپ کو تھام لیتا ہے۔ آپ جس رات سب کچھ ہار جاتے ہو وہی رات ہوتی ہے جب اللہ آپ کو سب کچھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اکثر لوگ دعائیں مانگتے وقت تو رو رو کر سجدے کرتے ہیں، مگر دعا قبول ہونے پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو عطا کرے اور آپ شکر گزار بنو تو وہ آپ کو اور زیادہ دے گا۔ بہترین دعا کیا ہے جانتے ہیں؟ دعائیں صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا نام ہے۔ کبھی صرف یہی دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے، میرے دل کو اپنے فیصلوں پر راضی کر دے۔ یقین جانو جب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ گے نا تو آپ کی دعائیں چاہے دیر سے پوری ہوں، آپ کا دل کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کا سجدہ، آپ کا ہر آنسو۔ اللہ کی خاموشی اس کی بے نیازی نہیں ہوتی بلکہ اس کا پلاننگ کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے خالق پر بھروسہ کر لیتے ہو تو وہ آپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی ایسی ہی حالت سے گزر رہے ہو تو بس اتنا یاد رکھو آپ کی ہر دعا سنی گئی ہے، قبولیت کی گھڑی بس آنے والی ہے۔ بس دعا مانگتے رہو، سجدے کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں
جن کی دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، تاکہ ان کا یقین بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔